کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کو گناہ کا موقع ملے، دروازے بند ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو کیا آپ خود کو روک سکیں گے؟ اور اگر زندگی آپ کو کنویں میں پھینک دے، الزام لگ جائیں، جیل کی سلاخیں نصیب ہو جائیں، تو کیا آپ یقین رکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بڑا فیصلہ کر چکا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے ایک ایسے نبی کی زندگی سے جنہوں نے تنہائی میں بھی اللہ کو نہیں بلایا اور آزمائش میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جہاں تقوی نے عزت دی اور اللہ کی تدبیر نے غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں سب سے خوبصورت انداز میں بیان کی جانے والی کہانی سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ہر مرحلہ ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم دو ایسے اسباق پر غور کریں گے جو ہر دور کے انسان کے لیے نہایت اہم ہیں: گناہ کے موقع پر بھی تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ یہ دونوں سبق ہماری ذاتی زندگی، معاشرتی کردار اور روحانی ترقی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ کے موقع پر بھی تقوی اختیار کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر میں تھے، حسن و جمال میں بے مثال، مصر کے بااثر گھر میں رہتے تھے۔ ان کے مالک کی بیوی، جسے قرآن میں عزیز مصر کی بیوی کہا گیا، ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے دروازے بند کیے، ساری رکاوٹیں ختم کر دیں اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام انسان پھسل سکتا تھا: جوانی، تنہائی، اختیار اور موقع۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ کامل تقوی کا اعلان تھا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب صرف ظاہری پرہیزگاری نہیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ جب گناہ آسان ہو تب بھی اللہ کے خوف سے رک جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے یاد رکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی اصل تقوی ہے۔ آج کے دور میں یہ سبق کیوں ضروری ہے؟ آج گناہ تک رسائی پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، سب کچھ ایک کلک کی دوری پر۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مومن جانتا ہے اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ گناہ کا موقع ملے تو فوراً اللہ کو یاد کرو۔ ماحول کتنا ہی خراب ہو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ وقتی خواہش پر ہمیشہ کی کامیابی کو قربان نہ کرو۔ آزمائش کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے انکار کیا تو کیا انہیں انعام ملا؟ نہیں، انہیں جیل میں ڈالا گیا، جھوٹا الزام لگا، عزت پر حملہ ہوا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے ہاں کوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس دن گناہ کر لیتے تو شاید وقتی سکون مل جاتا، مگر اللہ کی مدد کھو دیتے۔ تقوی نے انہیں وقتی قید تو دی مگر دائمی عزت عطا کی۔ تقوی کا نتیجہ آخر کار وہی یوسف علیہ السلام جو جیل میں تھے، مصر کے خزانے کے نگران بنا دیے گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ پاک دامنی کبھی خسارہ نہیں دیتی۔ نمبر 3، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی انسان کی سوچ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ ذرا ترتیب دیکھیں۔ بھائیوں نے حسد میں کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بھیج دیا گیا، جھوٹا الزام لگا، جیل میں سالہ سال گزارے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو کہتا میری زندگی تباہ ہو گئی، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا تھا؟
اللہ ایک عظیم منصوبہ ترتیب دے رہا تھا۔ کنواں کیوں ضروری تھا؟ اگر بھائی کنویں میں نہ پھینکتے تو یوسف علیہ السلام مصر نہ پہنچتے۔ اگر مصر نہ جاتے تو عزیز کے گھر نہ آتے۔ اگر الزام نہ لگتا تو جیل نہ جاتے۔ اگر جیل نہ جاتے تو بادشاہ کا خواب تعبیر نہ کرتے، اور اگر تعبیر نہ کرتے تو مصر کے وزیر نہ بنتے۔ ہر آزمائش دراصل اگلے مرحلے کی تیاری تھی۔ بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو تخت تک پہنچانا ہے۔ انسانی تدبیر ناکام ہوئی، اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ سبق کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اکثر ہم شکایت کرتے ہیں کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، نوکری نہ ملے، رشتہ نہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، لوگ دھوکہ دے دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، لیکن شاید اللہ ہمیں کسی بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کہتی ہے، وقتی ناکامی مستقل شکست نہیں ہوتی، ہر تاخیر میں حکمت ہوتی ہے، ہر مشکل کے پیچھے کوئی پوشیدہ خیر ہوتی ہے۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور کوئی تعبیر نہ بتا سکا تو جیل کے ایک قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہی جیل جو بظاہر سزا تھی، اصل میں تعارف کا ذریعہ بنی۔ اگر یوسف علیہ السلام جیل میں نہ ہوتے تو بادشاہ تک ان کی رسائی کیسے ہوتی؟ یہی اللہ کی تدبیر ہے، جہاں ہم اندھیرا دیکھتے ہیں وہاں روشنی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے ہر حال میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرکار اللہ نے انہیں عزت، اقتدار اور خاندان سے ملا سب کچھ عطا کیا۔ جب بھائی معافی مانگنے آئے تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یہی اعلیٰ کردار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، گناہ سے بچنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرنا خسارہ نہیں، آزمائش دراصل ترقی کا زینہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ انسان کی تدبیر سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں، اگر آپ پر جھوٹا الزام ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیں، کنواں انجام نہیں تھا، جیل انجام نہیں تھا، انجام تھا عزت، اقتدار اور کامیابی۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو کنویں سے تخت تک پہنچا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کے موقع پر بھی تقوی اختیار کریں اور مشکل کے وقت اللہ کی تدبیر پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاکیزہ دل عطا فرمائے، گناہ کے موقع پر ثابت قدمی دیں اور اپنی بہترین تدبیر پر کامل یقین نصیب فرمائیں۔ آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.